وتقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن عصمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى في المقام الآخر: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. استزیری آسمان از عرش نازکتر نفس دم کردنی آیت جنید و بایزید ایجاد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور میرے لیے یہ پنجتن ہے دافعی رنج و بلا شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی. اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تو پہلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی باق شاہ جیلانی. اور نبوت تیرے گھر کی ہے رسالت تیرے گھر کی. نبوت تیرے گھر کی ہے رسالت تیرے گھر کی ہے. امامت تیرے گھر کی ہے ولایت تیرے گھر کی ہے. شہادت تیرے گھر کی ہے. شرافت تیرے گھر کی ہے. کرامت تیرے گھر کی ہے. اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت. صدر اجلاس تقدس معاذ حضرت مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوز. علماء ذی وقار منتظمین میلاد کمیٹی سالم چوک نائب صدر احمد بن سالم صاحب منتظمین شہنشین کو تشریف فرما تمام ذمہ داران غلامان رسول وابستگان دامان غوث و خواجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کا یہ بڑا فضل ہے اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصی عنایتوں کا صدقہ ہے کہ آج سالم چوک کی اس گلی میں اس سڑک پر اس مقام پر آپ اور ہم 38ویں سالانہ مرکزی جلسہ میلاد مصطفیٰ کی اس بارونق محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہم میں سے ایسے کتنے ہوں گے جو بچپن سے اس جلسے میں شریک ہوتے آئے ہیں.
جوانی کی دہلیز پر بھی اس علاقے کے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس جلسے کو دیکھتے ہوئے اب جوانی کی منزلوں کو طے کیا ہو، ہے کہ نہیں؟ اور آج مجھے بھی فخر ہے کہ میں شہزادی حضور غوث اعظم تاجدار مملکت قادریت حضور سیدی سرکار سید شاہ کاظم بادشاہ قادری الموسوی الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے ساتھ میرے شہزادے یہاں بیٹھے ہیں، ان سے بھی چھوٹی عمر جب میں اس جلسے میں آیا کرتا ہوں۔ حضرت تو بہتر جانتے ہیں، مجھے جہاں تک یاد ہے اتنی بلڈنگیں اور اتنے گھر یہاں موجود نہیں تھے۔ سالم بھائی، صلاح الدین بھائی اور دیگر ذمہ داران، آپ جانتے ہیں کہ ایک دور لکڑی کی ٹال نظر آتی تھی اور چھوٹے چھوٹے قبیلیوں کے مکان نظر آتے تھے، ہے کہ نہیں؟ میرے بزرگ یہاں موجود ہیں، تو ایسی ماشاءاللہ عالی شان بلڈنگیں اس دور میں نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، دل بہت بڑے تھے، دل بہت بڑے تھے اس دور میں جب حیدرآباد کی سرزمین پر شاز و نادر ہی کہیں اس قدر عالی شان پیمانے پر جلسہ منعقد ہوتا، بلکہ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اس کمیٹی کے تمام ارکان اور اللہ کی لاکھوں کروڑ رحمتیں ہوں ان پر جو اس کمیٹی سے جڑے رہے اور جو وفات پا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر، حضور کے کرم اور نوازشات کی خیرات سے وہ جنت الفردوس، وہ جنت الاعلیٰ و ماوا میں مقام حاصل کریں۔ دوستو، تاریخ دہرانی اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ یہ جو نوجوان نسل ہے اور آج جو میلاد پاک مصطفیٰ کے شہر حیدرآباد کو دھوم دیکھ رہے ہیں، گرج دیکھ رہے ہیں، شبق دیکھ رہے ہیں، اور آج اغیار کی آنکھیں پھٹ گئی ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو۔ اور میں آ رہا تھا، راستے میں کچھ اپنے ہی تھے، ان کے بھی چہرے بہت اترے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بابا آپ نکلے کیوں، گھر میں آرام کر لیتے، پہلے ہی آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ربیع الاول کا مہینہ آتے، اور مزید آپ یہ جب دھوم دھام دیکھتے ہیں، ہنگامے دیکھتے ہیں، تو مزید اور طبیعت خراب ہو جائے گی، دوائی لینی پڑے گی، تو آپ گھر ہی میں رہا کریں۔ اور جیسے حضرت نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا، میں انشاءاللہ اس موضوع پر بھی آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ ہی حتیٰ مطلع فجر فرمایا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا میرے بعد اور کتنے مقررین ہیں، اگر جب تک فرماتے رہیں گے اور مسکراتے رہیں گے میں خطاب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو نوجوانوں، 38 سال یعنی 2 سال گزرے تو 40 سال ہو جائیں گے، اور 40 سال کا جب کوئی انسان ہو جاتا ہے تو اسے عربی زبان میں شیخ کہتے ہیں۔ جب 40 سال ہو گئے، 40 بہاریں زندگی کی اس سے دیکھ لی، تو یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ اور اس دور میں جب آج سائلنسر نکال کر موٹر سائیکلیں چلائی جا رہی ہیں، مجھے اچھا یاد ہے کہ ایک گلی میں ایک موٹر سائیکل ہوا کرتی، اور نوجوانوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ سائلنسر نکال کے گاڑی چلائی بھی جا سکتی، کوئی ایسا تصور بھی نہیں تھا۔ چیتک ہوتی، ویسپا ہوتی، اسکوٹر ہوتی، اور زیادہ تر سائیکل ہوتے۔ لیکن جو سال ب سال گزرتے گئے، اور جس کو جو خیرات میرے نبی کی میلاد کی ملنی تھی وہ ملتی رہی۔ ظالم چوک میں جس طرف نگاہ اٹھا کر آج دیکھیں، جتنے کچے مکان تھے، میرے نبی کی خیرات کا یہ صدقہ ہے، وہ سب پکے مکانوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور اس جلسے کی یہ برکت ہے کہ صرف گھر پکے نہیں ہوئے ہیں بلکہ عقیدے بھی پکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 38 سال سے ہمارے علماء نے، مشائخ نے ارکریزی کے ساتھ، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا، اور انتظامی کمیٹی نے بہت کوششیں کی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہ جو دور ہے یہ افراط زر کا دور ہے،
یہ جلسہ اس وقت ہوتا تھا جب شہر میں کوئی جلسہ نہیں تھا. آپ اس جلسے میں بیٹھے ہیں کہ جب شہر میں اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوتا تھا. آج بہت ہو رہے ہیں، سینکڑوں ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھو قرآن کا یہ قانون ہے کہ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، کہ اچھے اچھے لوگ پچھلے زمانے میں گزر گئے. تو یہ جو جلسہ ہے یہ وہ جلسہ ہے جسے اچھوں نے قائم کیا تھا، اخلاص کی بنیاد پر قائم کیا تھا، خلوص کی بنیاد پر قائم کیا تھا، عقیدت اور محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا، اور عقیدے کے درستگی کے لیے قائم کیا گیا تھا. نوجوانوں کے دلوں میں حب رسول کوٹ کوٹ کر بھرنے کے لیے اس جلسے کو منعقد کیا گیا تھا. یہ جلسہ ایسے ہی شروع نہیں کیا گیا تھا، انتظامی کمیٹی کے افراد سے کچھ ایک درد کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، ایک مشن کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، ایک مقصد کے ساتھ شروع کیا گیا تھا. اس جلسے کا مقصد یہ تھا کہ وہابیت اور دیابنا جو اہل سنت و جماعت کے عقیدوں پر حملہ آور ہو رہے تھے، اور اس زمانے میں ریال کی بولی بولی جاتی تھی، اس زمانے میں درہم کی بولی بولی جاتی تھی، اس زمانے میں ڈالر کے عوض لوگ بک رہے تھے. خدا کی عزت کی قسم یہ وہ میلاد پاک مصطفیٰ کا جلسہ ہے کہ اس جلسے کا یہ فیضان ملا کہ سعودی کے ریالوں کو نبی کے غلاموں نے پھٹکار دیا، ڈالروں کو لات مار دی اور کہا نہ ڈالر چاہیے، نہ دبئی کا درہم چاہیے، نہ امریکہ کا ڈالر چاہیے، مصطفیٰ کریم کا دامن چاہیے. اللہ سبحان. اور اس دامن کی برکتیں آج تم لیے بیٹھے ہو، ہم لیے بیٹھے. یہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کا نتیجہ ہے دوستو. اور حضور کا میلاد جب جب آتا ہے تو ایک عجیب سی فرحت، ایک عجیب سی کشش اور ایک عجیب سی مسرت کی لہر ہمارے چہروں پہ دوڑ جاتی ہے. بولیے ہے کہ ہے کہ نہیں؟ اگر کسی بچے کو بلا کر حضرت فرمائے کہ بیٹا نماز کو چل، ہاں مول صاحب آپ بھی ایک کام ہے، بیٹا چل آج نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، اب بھی آ رہا. اگر کوئی نکل کے بولے میلاد کا جلوس، بولتے پہلے خود کیا گا، کیوں؟ حالانکہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں جس کی تعریف کی جائے، لیکن کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے. کیا ہے وہ؟ یہ دین فطرت ہے. انسان کے جو اندر کے دل کی خواہشیں ہوتی ہیں نا، اسلام اس کو دباتا نہیں ہے بلکہ ابھارتا ہے. جتنی جائز خواہشیں، باپ سے محبت کرنے کا جذبہ ابھر رہا ہے تو اللہ نے دبایا نہیں، کہا جتنی چاہے محبت کر. ماں سے محبت کا جذبہ ابھر رہا ہے تو اسلام نے اس کو دبایا نہیں، ہاں جتنی چاہے محبت کر. بیوی سے محبت کا جذبہ ابھر رہا ہے، اسلام نے اس کو دبایا نہیں ہے. کسی بھائی سے محبت کا جذبہ ابھر رہا ہے، اسلام نے اس کو دبایا نہیں ہے. کسی دوست سے محبت کا جذبہ ابھر رہا ہے تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تو دوستی نہیں کر سکتا، تو دوست سے محبت نہیں کر سکتا. نہیں، اسلام دین فطرت ہے. کیا ہے بولیے؟ اسلام دین فطرت ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تو ہمیشہ پتلے کپڑے پہن کر رہے، گرمی کا موسم آئے تو آپ کو کاٹن پہننے کی اجازت ہے، اسلام دین فطرت ہے. سردیوں کا موسم آئے تو آپ کو سویٹر پہننے کی اجازت ہے، اسلام دین فطرت ہے. جیکٹ پہننے کی اجازت ہے، اسلام دین فطرت ہے. لیدر پہننے کی اجازت ہے، اسلام دین فطرت ہے. کوئی مولانا ہاتھ پکڑ کر نہیں کہیں گے اے بیٹا یہ کیا کر رہا ہے، حضور نے تو ایسا لباس نہیں پہنا تھا، حضور نے تو ایسی جیکٹ نہیں پہنی تھی، حضور نے تو ایسا سویٹر نہیں پہنا تھا، حضور تو کمبل اوڑا کرتے تھے. تو آج تو کمبل نہیں اوڑھ سکے گا. دنیا میں جس ماحول میں رہ رہے ہو کمبل اوڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو مفتی صاحب نے فتویٰ نہیں دیں گے کہ بیٹا تمہیں بھی کمبل اوڑھنی ہوگی. نہیں، اسلام دین فطرت ہے. تم کو اجازت ہے، تم سویٹر پہن سکتے ہو، تم جیکٹ پہن سکتے ہو. بغداد جاؤ، غوث پاک کے در کی زیارت اللہ سب کو نصیب کرے، وہاں تو گلوز پہننے پڑتے ہیں. اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے دسمبر جنوری فروری میں، تو کوئی ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہتا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو. صحابہ کے زمانے میں یہ دستانے نہیں تھے، یہ لیدر کے ساکس وغیرہ ایسے کیوں پہنا، جیکٹ کیوں پہنا. نہیں روکیں گے. دنیا ترقی کرتی گئی، دنیا ترقی کرتی گئی. گھوڑے ہوئے
پہلے گھوڑ سواری ہوتی تھی، گھوڑوں پہ سواری ہوتی تھی، پھر بیل گاڑیاں آئی، پھر گھوڑے گاڑیاں آئی، اس کے بعد پھر موٹر کاریں آنے لگی، اس کے بعد پھر ہوائی جہاز آنے لگا۔ پہلے پانی کے جہاز سے سفر کیا جاتا تھا، دنیا ترقی کرنے لگی، اب ہوائی جہاز آ گیا تو کسی مولانا نے، یہ مفتی صاحب نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ بیٹا تو جہاز میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، نبی کے زمانے میں جہاز نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کو سمجھایا گیا ہے 30 سال میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو کسی نے ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہا یہ کیا کر رہے ہو، ہوائی جہاز نہیں بیٹھ سکتے، کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ حضور کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ ایک میڈیم آف ٹرانسپورٹ ہے، ایک سفر کا ذریعہ ہے، بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل حضور کے زمانے میں میلاد الگ طریقے سے ہوتا تھا۔ حضور کے زمانے میں میلاد موم بتیاں جلائی جاتی تھی، چراغ جلائے جاتے تھے، میرے آقا کے دربار میں دیے جلائے جاتے تھے، مدینہ طیبہ میں خاص قسم کی موم بتیوں کو جلا کر میلاد کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ زمانہ بدل گیا، اسلام دین فطرت ہے، آج زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے، پہلے ہیلوجن بلب ہوا کرتا تھا، آج LED لائٹ، آج ڈیکوریشن ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے۔ جب آقا کے غلاموں کے دل میں یہ جذبہ ابھر کر آیا کہ حضور آ گئے ہیں، حضور کی میلاد مقدس کا مقدس ترین مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کی آمد ہے، تو کسی نے تم کو خوشی منانے سے روکا نہیں ہے۔ روکنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محبوب ان سے کہہ دیجیے کہ جب ان کو اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو یہ خوشی منائے، یہ خوشی منائے، یہ ان سب سے بہتر ہے جو جمع کر۔ اب آئیے اس آیت مبارکہ پر تھوڑا غور کر لیجیے، اللہ کیا فرما رہا ہے اپنے حبیب سے؟ کہہ دو حبیب کہ جب ان کو اللہ کا فضل ملے، کیا ملے؟ فضل ملے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو ملے اللہ کا فضل تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی کہ اداسی آئے گی؟ ہنسیں گے کہ روئیں گے؟ ارے بولو، صبح انشاءاللہ 5 کنٹل کی بریانی ہے، ہاں پوری آپ لوگوں کچھ کھانا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ خوب برکت دے گا انشاءاللہ۔ تو آرام سے بیٹھیے، فجر پڑھ کے سونا ہے سب کو انشاءاللہ، حضرت فاتحہ دیں گے اور آپ سے بریانی میں نبی کے نام کا لنگر کھا کر کہیں گے، سوئیں گے انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ اب جب کسی کو ملے فضل، اکثر ہمارے پاس گوشت کی دکان پہ لکھا ہو رہا تھا ھذا من فضل ربی۔ حیدرآباد کا ایک فرینڈ ہے، الحمدللہ کشمیر سے کنیا کماری تک پھرا ہوں، 22-23 ممالک کا میں نے سفر کیا ہے اللہ کے کرم سے، 23+ کنٹری، مگر میں نے کہیں بھی کسی گوشت کی دکان پر ھذا من فضل ربی نہیں دیکھا۔ ایک ٹرینڈ ہے ہمارے قریشی بھائیوں کا، میں یہ نہیں کہتا نہیں قرآن کی آیت لگائیں، ضرور لگائیں، اس کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ٹرینڈ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اللہ کا فضل ہے، بالکل ہے مول صاحب، بالکل ہے صاحب، آپ خوش ہیں؟ بالکل خوش ہوں۔ کاروبار کیسا ہے؟ زبردست ہے۔ میں نے کہا چلیے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کا جب فضل ملے تو کسی کو اللہ کا فضل اچھی ماں کے ذریعے ملتا ہے۔ فضل کے جو اقسام ہیں اللہ کے، کسی کو فضل ملا، شفیق باپ مل گیا، اللہ کا فضل اس پر ہوا، بولیے اس کو اچھا باپ مل گیا، اور اس پر اللہ کا فضل ہوا، اچھی بیوی مل گئی، بہت اچھی گاڑی کسی کو مل گئی، تو لوگ اللہ کا کیا فضل ہے اس کو۔ کس کے اوپر بھائی؟ ارے کل تک سائیکل پہ تھا، موٹر سائیکل پہ آیا، ٹویوٹا انووا خرید لیا، اللہ کا فضل ہے۔ کیا بولیں گے؟ بولیے اللہ کا فضل ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کوئی زبردست کار میں بیٹھ کے جا رہا، ٹویوٹا فورچونر میں، ارے دیکھو اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ بچہ پکڑ گیا، بولے کیوں دماغ خراب ہو گیا؟ انہیں بولی کہ کیوں میرا دماغ کیوں خراب ہو گیا؟ بھائی آپ اللہ کی لعنت پر رہے، انہیں زبردست گاڑی میں بیٹھ کے پھر رہا، آپ فرنیچر موٹر سائیکل پہ ہے، لعنت تو ادھر دکھ رہی، ادھر تو اللہ کا فضل ہے۔ کیا کہیں گے؟ رشتہ اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اللہ کا بولیے فضل ہے۔ اور ہمارے پاس تو یہ رواج ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے؟ اللہ کا فضل ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام کے ساتھ کیا بولیں گے؟
بھائی خیریت سے ہے کیا بولتے اللہ کا فضل ہے؟ تو میں نے کہا یہ اللہ کا فضل کیا ہے، آؤ تلاش کرتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ فرما رہا ہے محبوب ان سے کہہ دو کہ جب ان کو اللہ کا فضل ملے اور جب ان کو اللہ کی رحمت ملے۔ اب ہم اتنے بڑے عالم تو ہے نہیں کہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے، تو ہم نے کہا انہیں سے پوچھے جنہوں نے قرآن کی سب سے پہلے تفسیر قرآن کے ذریعے فرمائی ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن کی ایک تفسیر بالحدیث ہوتی ہے، یہاں پہ مولانا عظمت اللہ نقشبندی صاحب ہے، اتنے قسم کی تفسیر ہوتی ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، میں نے تو 2 قسم کی بتائی ہے۔ اب چلے ان سے پوچھیں جو سید المفسرین ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پر کامنٹری دی۔ کیا دی؟ تفسیر کیا کہتے ہیں؟ کامنٹری آن دا آیات آف دا قرآن، ٹرانسلیشن نہیں، کامنٹری، تفسیر۔ اور وہ کون ہے بتایا آپ کو؟ حضور کے چچیرے بھائی ہیں، اور ان کا معاملہ کیا تھا بتایا آپ کو؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود صحابی، ان کے باپ صاحب۔ حضور جب تہجد کے لیے اٹھتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے لیے وضو کا پانی لے کر گئے۔ حضور مسکرا کے، چھوٹے سے بچے تھے، خدمت کرتے ہوئے حضور نے کہا کہ اے عبداللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے تفقہ فی الدین عطا فرمائے، فقہ کا تجھے امام بنائے اور سید المفسرین ہو۔ ہم نے پوچھا کہ اے امام، اے سید المفسرین، اے بنی ہاشم کے شہزادے، آپ ہم کو بتائیں گے کہ یہ فضل اور رحمت کیا ہے جس پر ہم خوش ہوں؟ کوئی چیز ملے آپ کو تو آپ خوش ہو رہے ہیں، فضل مل رہا ہے تو خوش ہو رہے ہیں، رحمت مل رہی تو خوش ہو رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں فضل سے مراد بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے اور رحمت سے مراد بھی میرے نبی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو 2 چیزیں ملی، ایک نہیں بولے کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ جب ان کو فضل ملے اور رحمت ملے تو کیا کریں؟ کمرے بند کر کے دروازے لگا کے نہیں بیٹھے، بولیے آپ کو اگر انعام ملا اور رحمت ملی تو کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں جو تم کو ملی ہے نا، اس کا خوب چرچا کرو، چھپا چھپا کے نہ کرو۔ ارے لوگوں کو معلوم ہو گیا تو نظر لگ جاتی۔ میں نے کہا واہ، ایسے کیسے لگ جاتی نظر؟ تجھ پہ نظر ہے اسی لیے تو تجھ کو ملا ہے۔ نظر کہاں سے لگے گی بےہودے؟ نظر نہیں لگے گی، خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں۔ دیکھیے فضل ملا، رحمت، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کا فضل، گھر میں شادی ہو، زبردست ڈیکوریشن، لائٹوں پہ لیٹا تو ہاتھ پکڑ کے پوچھے کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے بھائی اللہ کا فضل ہے، گھر میں پیسے ہے، بیٹا جوان ہو گیا، شادی کر رہا ہوں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پیسہ میرا، محنت میری، کمائی میری، خرچہ بھی میرا، تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی؟ پیٹ میں درد کیوں ہو رہا؟ آپ پاس نکل کے چلے جاتے، نہیں میں زیادہ بحث کرے تو غصے میں آ جاتے ہو۔ تو ٹھیک اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل جب فضل اور رحمت دنیاوی خوشیوں کے اعتبار سے ملتی ہے، دنیاوی خوشیاں ہیں اس پر ملتی ہے، تو انسان اپنی خوشیوں کا اظہار برملا کر دیتا ہے، کسی کو کہہ کر دیتا ہے، کسی کو سنا کر دیتا ہے، گھر پر چلاوا کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے کہ دیکھو آج میرے گھر میں شادمانی ہے، آج میرے گھر میں خوشی ہے کیونکہ میرا بیٹا جوان ہوا ہے، میں اس کی شادی کر رہا ہوں، اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو خدا کی عزت کی قسم جس کے صدقے ساری کائنات بنی ہے وہ آقا تشریف لا رہے ہیں، تو وفاداروں نے بھی قسم کھائی کہ یا رسول اللہ اگر ہمارا گھر سجتا ہے سجے، نہ سجتا ہے نہ سجے، لیکن آپ کا بھی یاد آئے گا تو گلی گلی سجا کر رکھ دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیونکہ ہم کو ملا ہے فضل اور رحمت، کیا ملا ہے بولیے؟ اور یہ دونوں کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے نبی کو اللہ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ تمام عالمین کو۔ اور یہ خوش ہونا نبی کے میلاد پر
یہ وفاداری کی علامت ہے، اور نبی کی ولادت پر ناخوش ہونا یہ غداری کی علامت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ غداری کی علامت ہے۔ حضور کا میلاد آیا تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ رات کے میں سمجھتا ہوں 2 بج گئے ہیں ماشاءاللہ، اور 2 بجے آپ بیٹھے اور حضرت نے فرمایا کہ بارش میں بھی بیٹھے رہے، نہیں اٹھے۔ یہ کہاں سے آ گیا ہے جذبہ آپ کے پاس؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے دل کی طرف ٹٹولا کہ بھئی ہم تو اتنے بڑے عالم بھی نہیں، مدرسوں کی ہم نے خاک بھی نہیں چھانی، اور بزرگوں کی صحبت میں تو سال میں 1 آدھ بار بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عشق کا جو معاملہ ہے سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ عشق کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت بولیے نہیں ہے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے ڈگری چاہیے، انجینئر بننے کے لیے ڈگری چاہیے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے ڈگری چاہیے تو کیا چاہنا ہے؟ میڈیسن کی نالج ہونی چاہیے۔ اگر میڈیسن کا اسٹوڈنٹ ہے انجینئرنگ کی نالج رکھے گا تو پاس ہوگا کہ فیل ہوگا؟ بولیے فیل ہو جائے گا۔ اگر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو میڈیکل کی نالج ہے تو وہ پاس نہیں ہوگا۔ جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ کی نالج، توجہ ہے، اس فیلڈ کی نالج بولیے ضروری ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ہر فیلڈ میں جا کر اس فیلڈ کی نالج رکھنے کے بعد پھر امتحان میں پاس ہونے کے بعد ڈگری ملتی ہے۔ ڈاکٹر ہو تو میڈیسن کی نالج، انجینئر ہو تو انجینئرنگ کی نالج، فارماسیوٹیکلس میں جاؤ تو فارماسیوٹیکلس کی نالج، اگر آپ انجینئرنگ میں سول میں جا رہے ہیں تو سول کی نالج، الیکٹریکل میں جا رہے ہیں تو الیکٹریکل کی نالج، کمپیوٹر میں جا رہے ہیں تو کمپیوٹر کی نالج، ایسٹرونومی میں جا رہے ہیں تو ایسٹرونومی کی نالج، اور آٹونومی میں جا رہے ہیں تو آٹونومی کی نالج، بایولوجی پڑھتے ہیں تو بایولوجی کی نالج، فزیشین بن رہے ہیں تو فزسسٹ بن رہے ہیں تو فزکس کی نالج۔ اسی طریقے سے میں بولتا جاؤں تو تفصیل اینڈلیس ہو جائے گی، لیکن جس فیلڈ میں مہارت چاہیے اس فیلڈ کی نالج۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر تو نہیں جانتا تو اہل ذکر سے پوچھ۔ یہ آپ کے محلے میں حضرت تقدس مآب نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ یہ اہل ذکر سے، سبحان اللہ، یہاں رہتے ہیں، آپ جائیں ان سے پوچھیں، نہیں پوچھتے۔ تو میں آپ کو مثال کیا دے رہا ہوں؟ مثال یہ دے رہا ہوں کہ جس فیلڈ میں مہارت اور جس فیلڈ کا سرٹیفکیٹ چاہیے، ٹائٹل چاہیے، تو اس فیلڈ کی نالج ضروری ہے۔ تو میں نے پوچھا عاشق مصطفیٰ بننے کے لیے کیا نالج ضروری ہے؟ ایسے ہی نہیں بنیں گے، بولو بنیں گے؟ ایسے ہی نہیں بنیں گے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ عاشق رسول سب سے بڑا تمغہ ہے، عاشق رسول ہونا سب سے بڑی ڈگری ہے، عاشق رسول ہونا سب سے بڑی سرٹیفکیٹ ہے، عاشق رسول ہونا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آؤ چلے چل کر پوچھتے ہیں ان مقدس صحابہ سے، اہل بیت سے کہ ذرا بتائیے تو صحیح، 1500 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ہم بھی عاشق رسول بننا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے کون سی فیلڈ میں ہم کو مہارت چاہیے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ میرے حبیب کا عاشق ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت ٹھنڈے جا رہے ہیں آپ لوگ۔ میں سمجھتا ہوں شہزاد غوث اعظم کا میلاد ایسا نہیں، ہم زندوں سے تقریر کرتے ہیں۔ کس سے؟ بولو زندوں سے۔ تو زندگی کا ثبوت ہے کیونکہ تم بھی زندہ ہو، تمہارے پیر بھی زندہ ہے، پیران پیر بھی زندہ ہے، اور میرا نبی بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندگی کا ثبوت دو، اسی لیے کہ زندگی کا ثبوت دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اسٹیج پر گفتگو ہو رہی ہے تو آپ توجہات ادھر نہ رکھیں، میری طرف رکھیں انشاءاللہ۔ تو میں نے کیا کہا کہ عاشق رسول بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بولیے کبھی آپ نے سوچا؟ ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے بہت عشق ہے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا ٹھنڈے دل سے کہ عاشق رسول بننے کے لیے کیا کرنا ہو؟ آؤ چل کر امیر المومنین
سرکار سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. ہے کوئی ان سے بڑا عاشق رسول؟ آؤ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں چلتے ہیں. چل کے ان سے پوچھتے ہیں کہ عشق رسول کیسے کیا جاتا ہے. کوئی ان سے بڑا عاشق رسول؟ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور چل کر پوچھتے ہیں کہ سرکار ذرا بتائیے عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں. مولا علی باب شیر خدا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور شیر خدا سے پوچھتے ہیں کہ سرکار مولا کائنات آپ بتائیے عشق رسول کیسے کیا جاتا ہے. تو سرکار صدیق اکبر بتائیں گے کہ عشق رسول کی دولت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اب آپ بولیں گے اگر بولیں آسان بھی نہیں ہے مشکل بھی نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب عشق رسول کی اگر دولت چاہیے گا کتنے اتنا کچھ چاہیے. ارے باقی کو نہیں چاہیے. اٹھائیے آپ کوئی مسلم چاہیے ماشاء اللہ ڈیمانڈ میں 70% کو چاہیے. 30% پر ایک نئی رسپانسبلٹی آ جاتی. سمجھ سکتا ہوں میں آپ لوگوں کا کنڈیشن. اللہ ہدایت اور نیک توفیق عطا فرمائے. اب عشق رسول کی اگر دولت چاہیے دوستو تو دل میں وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا جو صحابہ کے قلوب میں تھا. عشق رسول کی دولت ایسی نہیں ہوتی. پتہ ہے حضور کے ایک عاشق صحابی ہیں. رنگ بڑا کالا, ہونٹ بڑے موٹے, آنکھیں موٹی موٹی, انگلیاں موٹی موٹی, پیر بھی بھگتے بھگتے, چلتے تو مکے کے لوگ نگاہ پھیر لے. صورت شکل میں کوئی خوبصورتی کے آثار نمایاں نہیں تھے. حبشی غلام تھے. کیا تھے وہ لوگ؟ حبشی غلام تھے. لیکن جب میرے نبی کو دیکھا اور دیکھتے رہ گئے. حضور کے عشق میں ایسے دیوانے ہوئے. حضور جب تبلیغ اسلام ابھی اللہ نے فرمایا تھا کہ محبوب اعلان تو کر دو, لیکن ابھی تبلیغ ویسی نہیں ہو رہی تھی جیسی ہونی چاہیے. چند مسلمان تھے. کتنے تھے بولیے؟ چند مسلمان تھے. 15, 20, 25 کے قریب لگ کر مسلمان ہیں. تو حضور بیٹا بیٹھ جاؤ, باتیں مت کرو, بیٹا باتیں مت کرو. 20, 25 کے قریب لگ کر مسلمان رہے. تو حضور ایک مرتبہ غار میں گئے اور ساتھ میں جا رہے غار ہیں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, اور دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے. تو حضور بڑی خفگی کے ساتھ, بڑی سیکریسی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا مشن ہوتا. اور جب پیروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ اے ابو بکر کون ہے؟ اے ابو بکر کون ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کفار ہماری طاق میں آ گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں جھانک کر دیکھتا ہوں. جھانک کر دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ, حبشہ کا ایک غلام ہے. حبشہ کا ایک غلام ہے جو بکریاں چرانے کے لیے یہاں پر کیا کرنے آئے وہ لوگ؟ اپنے مالک کی بکریاں چرانے کے لیے یہاں پر آ گیا. حضور نے کہا بھوک لگی ہے, اسے بلاؤ. صدیق اکبر گئے, بلا کر لایا. وہ آئے, کہا ابو بکر کیا کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر متولی لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے, فائنینشلی اسٹرانگ تھے اور آپ کا اونٹوں کا بڑا کاروبار تھا. تو وہ آئے اور تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم عبادت میں بیٹھے تھے. ایک بات بتاؤ, یہ بکریوں میں دودھ ہے؟ تو کہا ان میں سے کوئی ایسی بکری نہیں ہے جو دودھ دے سکے. سمجھو یار, کی تو بات کروں ہاں ماشاء اللہ. تو کہا ان میں سے کوئی ایسی بکری نہیں ہے جو دودھ دے. حضور آئے جیسے حضور کو دیکھا, حضور کے چہرے پر روب و تقوا و حسن و جمال و خوبصورتی کے آثار حضرت بلال سے دیکھنے لگے اور حضور نے ان کو دیکھتے ہی مسکرا دیا. سبحان اللہ. جس کو دیکھ کے لوگ چہرہ پھیر لیتے تھے, جس کی کوئی عزت نہیں تھی, میرے نبی اسے دیکھ کر مسکرانے لگے, محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے. حضرت بلال حضور کو دیکھتے رہے. حضور نے پوچھا کہ ان بکریوں میں کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دے دے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ نہیں, ایسی تو کوئی بکری نہیں, کوئی بکری دودھ نہیں دے سکتی. حضور نے کہا ایک لالے کو بھی پکڑ کر ایسی بکری جو دودھ نہیں دیتی وہ نے کہا وہ نہیں دے سکتی دودھ, وہ ہے ہی نہیں, دے ہی نہیں سکتی, دودھ ہی نہیں ہے. حضور نے کہا لا تو ادھر لائے. حضور آئے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم,
ادھر پیالہ لیا ادھر دودھ نکل گیا، سبحان اللہ سبحان ادھر اللہ بکری کا دودھ نکلا ادھر ان کا کفر نکل گیا، دیوانے ہو گئے حضور کے، دیوانے۔ اس کے بعد حضور کے قدموں میں گئے، پھر دوسری ہی ملاقات میں کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت، سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد، پتی پتی کھول کھول نعرے تکبیر۔ جب مشرکین مکہ کو خبر چلی اور اس کے مالک کو پتہ چلا کہ بلال جو ہے تو میرا غلام اور اس نے محمد عربی پر ایمان نہ لیا، ہمارے بتوں کو دھتکار دیا ہے اور ہمارے مذہب کو لات مار دیا ہے، بت پرستی سے اس نے توبہ کر دی ہے اور یہ جا کر محمد بن عبداللہ کے دین پر قائم ہو گیا ہے، اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا عشق کا امتحان کا۔ کس کا بولیے؟ عشق کا۔ پہلے مارا تماچے کا، چھوڑ دے دامن محمد کا، کہا نہیں۔ ان کو تو عادت نہیں تھی سننے کے، غلام جو ہوتا تھا تیرے زمانے میں تو تم سے نہیں کرتا تھا، تو کتا بھی نہیں کرتا غلام جیسا فالو کر، کتا بھی ہو سوچتا تھا سمجھتا تھا اس کے بعد فالو کرتا، لیکن اس سے تیزی کے ساتھ غلاموں کا یہ معاملہ تھا، وہ ایسے فالو کرتے۔ تو انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ریجیکٹ کرے گا ہمارے آرڈر کو، ڈس اوبے کرے گا، ڈس اوبیڈینس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب حضرت بلال نے کہا کہ نہیں، مالک کو بڑا آیا غصہ اور اس نے کہا ہاں تو مجھے نہ دیتا اور مار، تو پھر کہا نہ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ چکے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے کہہ چکے تھے، محمد اللہ کے رسول ہے کہہ چکے تھے، اب جب وہ لا کہہ چکے تھے اس کی ہر ہاں کو لا سے بدلتے تھے، کہنے لگا نہیں چھوڑ دے دامن، نہیں چھوڑے گا۔ اب دیکھیں عشق کا جو سلسلہ امتحان کا شروع ہوا، ظلم بڑھتا گیا، گھوڑے برسائے گئے، نہیں چھوڑا دامن۔ ریت پر گرم، ریت پر آپ پتھر پر گرما کے موسم میں 40-42 ڈگری ہو، ننگے پاؤں نہیں چل سکتے ہو، ٹھہرا دیا گیا۔ اس کے بعد کرتا اتار دیا گیا، پیٹھ کے بل بٹھا دیا گیا، دہتے ہوئے انگارے ناک اور کان میں ڈال دیے گئے، دل نہیں بھرا تو بوریے میں لپٹ دیا گیا، لپٹ کر اس میں دھواں ڈالا گیا، جسم پر جس طرف دیکھو حضرت سیدنا بلال کے ہر طرف زخم ہی زخم نظر آتے تھے۔ لوگ تو کیا جانور بھی دیکھتے تو ترس کھاتے تھے، لیکن نبی کے گستاخوں کو ترس نہیں آیا۔ حضور کو جب پتا چلا کہ ایک ہے میرا عاشق جو ہر قسم کا ظلم برداشت کر رہا ہے، مشقتیں برداشت کر رہا ہے، ظالموں کے ظلم کو سہ رہا ہے، حضور نے کہا صدیق اکبر کو بلا کر ابو بکر میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کو خرید لے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام ابو بکر کے پاس تو ہے نا، سرکار میں جاتا ہوں۔ گئے، مالک کو پیسہ دیا اور آزاد کر کے نبی کے خدموں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت۔ دوستو میں نے حضرت سیدنا بلال کا موضوع اس لیے منتخب کیا ہے کہ سرکار صدیق اکبر ہوں، ان کی گفتگو ہو تو وہ ان کی طبیعت میں، ان کی مزاج میں، تو علماء کہتے ہیں احادیث میں شاہد ہے کہ وہ کبھی کفر کی طرف مائل نہیں تھے، وہ کبھی بت پرستی کی طرف مائل نہیں تھے، علماء فرما چکے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا بلال کا تو یہ معاملہ تھا کہ نیگرو تھے، حبشی تھے، سورج شکل میں کچھ نہیں تھے، علم بھی کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ ہندوستان آزاد ہوئے 75 سال ہوئے ہیں، لیکن ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے ہندوستان کا یہ حال تھا کہ بیکورڈ کلاسز کو پڑھنے کی اجازت، بولیے پوچھے مولانا سے، اجازت نہیں تھی، اسکول میں جانے کی اجازت نہیں تھی، شیڈول ٹرائب کو اجازت نہیں تھی۔ 75 سال پہلے یہ حال تھا تو 1500 سال پہلے کیا حال رہا ہوگا؟ حضرت بلال کوئی اسکول کو نہیں گئے تھے، کوئی مدرسے کو نہیں گئے تھے۔ عشق جب سچا ہوتا ہے یا عشق تو نبی کے نام پر نبی کا غلام اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہ سکھایا ہے حضرت سیدنا بلال حبشی نے امت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ
سے اتنی محبت کرنے لگے. حضور فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات گیا عرش پر, عرش اعظم پر, تو مجھے کسی کے قدموں کی جنت میں آواز آئی. تو میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آہٹ ہے. سبحان اللہ, سبحان. کیونکہ حضور پہچانتے ہیں. لیکن جبرائیل سے پوچھا, اس کی ایک الگ بحث ہے, پھر میں آپ کو کبھی اس پر گفتگو کروں گا. لیکن حضور جب آئے تو پوچھا کہ بلال کیا عمل کرتا ہے؟ تو یا رسول اللہ میں کیا کرتا ہوں؟ میں تو آپ کی غلامی کرتا ہوں, میں تو آپ کی نوکری کرتا ہوں, میں تو آپ کے گھر کو جھاڑو دیتا ہوں, میں تو آپ کے جانوروں کا خیال کرتا ہوں, میں تو آپ کے مہمان آئے تو پانی اور کھجورے پیش کرتا ہوں. سرکار میں کیا کرتا ہوں؟ میں تو غلام ہوں. ہاں یا رسول اللہ اتنا ضرور, مسجد پہ جب جاتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا بلال یہ اسی کا کچھ پر انعام ہے کہ ابھی تو جنت میں نہیں گیا لیکن تیرے قدموں کی وہاں پر آہت ہے. سبحان. اب دیکھو عشق اگر سچا ہو, کیا ہو؟ ارے بولے یار, ہاں ماشاءاللہ, عشق اگر سچا ہو اور دل میں عقیدہ پکا ہو اور آپ کا کوئی دوست نہ اگر لچا ہو عقیدے کا, تو بات بننے والی ہے, ورنہ بات نہیں بنے گی. اب دیکھیں حضرت بلال حبشی کا ڈسکرپشن تو آپ نے سن لیا نا, ان کا چہرہ کیسا تھا, ان کا مہرہ کیسا تھا, ان کی کیفیت کیسی تھی. اب حضور کو ہو گئی ان سے بے پناہ محبت. کیا ہو گئی؟ اگر تم سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہو, حضرت بلال حبشی نے کوئی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھی تھی, علماء کی توجہ کے ساتھ. ابھی قرآن بھی پورے کا پورا نازل, بولو, چند آیتیں آئی تھی, پورے کا پورا نازل نہیں, اور ہزاروں آیتوں کو ابھی آنا تھا. تعلیم کا کوئی باضابطہ سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا. اساتذہ صبح کے چبوترے پر ابھی مدرسہ دارالارقم کا قائم بھی پوری طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوا تھا, لیکن عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ مل گیا. سبحان اللہ, سبحان. عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ مل گیا. کیا ملا بولو؟ عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ مل گیا. عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ تم کو بھی ملے گا, کب ملے گا؟ اس وقت ملے گا تم جب سچے دل سے اپنے نبی پر, اپنے آقا پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان. اور قادر مبارکباد حیدرآباد کا مسلمان, سنی مسلمان بولے تو پورے آ جاتے. آئیے, ہمارا دل بہت بڑا ہے. ہمارے آستانوں پر تو آج بھی درگاہ میرے سرکار موسیٰ قادری کے آستانے پر جتنے پارٹی ہیں, وہ جب نکلتے ہیں پارٹی واڑے سے پرانے پور کے, تو ساری بلڈیاں ٹھیلے رکھ کر پہلے توبہ کرتے ہیں, قدم بوسی کر کر آ گئے. تو ایک مرتبہ میں نے ایک پارٹی کو پکڑ لیا, کیونکہ 350 سال میں حیدرآباد آ کے ہم کو کتنے الحمدللہ. تو میں لگ بھگ 13-14 برس کا رہا ہوگا. میں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے پوچھا کہ یہ تم لوگ یارو, ایک تو ہمارے دشمن اور رائٹ سے تو ہمارے کچھ پکڑے مارتے, درگاہ شریف میں بننے مارتے, یہ کیا کرتا تھا؟ اور کر کے پھر ہمارے کو تو بولا تم لوگوں سے تو دشمنی ہے. میں تعارف نہیں کیا کہ میں حضرت موسیٰ قادری کی اولاد ہوں, سرکار کاظم پاشا کا بیٹا ہوں, میں نے نہیں کہا. میں صرف اس پر ٹیسٹ کر رہا. میں نے پوچھا کہ بھائی پھر ایسا کیوں؟ تو کہا تم لوگوں کی بات چھوڑو, تم لوگ تو دشمنی کرتے, موقعے لگا کے ہم سے عداوت رکھتے, دشمنی اپنی زبان میں ٹوٹی پھوٹی بولنے لگا اور کہنے لگا یہ جو ہے نا حضرت, ان کو پرنام کر کے نہیں جاتا میرا کام ہی نہیں بنتا, اور جب کر کے جاتا ہوں تو کام بن جاتا, جب کر کے جاتا ہوں تو کام بن جاتا. تو یہ حیدرآباد کی تہذیب و تمدن ہے. لیکن سنو, جب ایک نکلا لودا گلیوں میں سے جو آج چل رہا ہے, اشاروں میں بول رہا ہوں بھائی, سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے, نہیں نام مت. یہ اتنی متبرک محفل میں منحوس کا نام نہیں لے کر جاتا. بیابانی صاحب کنٹرول یور سیلف پلیز. ویری گڈ, سٹ ڈاؤن. دیکھیے اڑ کے بتا دیجیے یہ چاہیے بیابانی, کوئی بھی مسئلہ رہا تو ان سے پوچھ لینا. اب مجھے ایک بات بتائیے, اس ملعون نے جب گستاخی کی, نوجوانوں نے کیا کیا؟
بولو تھے نہیں آپ بھی آپ؟ ہاں ماشاء اللہ، ڈرو کو ویڈیو نہیں لے رہے تھے نا، ہنگامہ کر دیے، ہنگامہ پورا ہندوستان ہلا کے رکھ دیا، پورا ہندوستان ہلا کے رکھ دیا اور بولے خاکی کو پکڑو، کیفر کردار تک پہنچاؤ اور اس کو قانونی سزا دو۔ یہ کہاں سے آیا جذبہ؟ کدھر سے بابا؟ عشق رسول، ارے بولو، عشق رسول کا جذبہ ہے، نبی پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، نبی پر مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جب تک یہ جذبہ مسلمانوں میں تھا، ہندوستان پہ بھی تمہاری حکومت تھی، یورپ بھی تمہارے زیر الحکم تھا، بلکہ 3 کانٹیننٹ افریقہ، ایشیا، یورپ، یہ سب کے سب سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھے۔ لیکن تب جب نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ تھا، حضرت بلال حبشی کے جیسا، کس کے جیسا؟ اور یہ تو جو نبی سے محبت کرتا نا اس کو بہت عزت ملتی، عزت ہونا نہیں ہونا۔ کچھ بھی لوگ بولے بڑے چبوترے میں ارے بھائی دیکھ سمجھ کے اپنی بھی عزت ہے، حالانکہ نہیں رہتی، یہ الگ بات ہے۔ سوسائٹی میں کوئی ایسے کام کرتا نہیں کہ ریسپیکٹیبل بن جائے، ڈگنیفائڈ یا آنریبل بن جائے، مگر ایک آدھ اندر بیٹھا ہوا رہتا وہ ہمیں اپنی بھی عزت ہے بھائی، ارے تو کیا کر رہے ہوں گے بھائی آپ دوست، گلی میں آ کے بول لو ارے تھوڑے گالی والی کرو، 4 لوگوں میں اپنی عزت ہے۔ کیا بولتے یہ 4 لوگ حالانکہ کچھ لا کے دینے ہرے نہیں ہے، ٹیوشن کی فیس ہے تو ابا سے دینا ہے، وہ 4 لوگ جو ریسپیکٹ کرتے جھوٹی دے دیتے، یہ تھے روٹیاں بھی، چاول بھی، کپڑے بھی، ضرورتیں بھی پورے ابا امی پورے کر رہے ہیں، یہ باہر کی جھوٹی ریسپیکٹ والے دیتے نہیں دیتے۔ لیکن انسان کی فطرت کیا ہے؟ فطرت کیا ہے بولو؟ ہیومن نیچر ریسپیکٹ ہو، عزت دو بھائی، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، اصول ہے نا، عزت یہ عزت لیو، حالانکہ حیدرآباد کے زبان میں عزت لیو الگ بات، گیو ریسپیکٹ ہے ٹیک ریسپیکٹ۔ اب ذرا سوچو وہ بلال حبشی، ذرا تصور کی آنکھوں سے سوچو، سوسائٹی میں جن کی کوئی عزت ہی نہیں، صرف ایک ترے امتیاز تھا، وہ سچے عاشق رسول تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ جو حضور کہتے وہی کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کہتا وہ کرتے، رسول کہتے وہ کرتے، رسول کہتے وہی کرتے۔ حضور کہتے ایسے پانی پیو، ایسے پانی پیتے، ایسے کھانا کھاؤ، ایسے کھانا کہتے، ایسے پیر نکالو گھر سے باہر، ایسے نکال کے۔ حضور کہتے ایسی گفتگو کرو، ویسے ہی گفتگو کرتے۔ حضور کہتے ایسے سلام کرو، حضرت بلال ویسے ہی سلام کرتے۔ حضور کہتے کھانا کھاتے وقت ایسے بیٹھ کر کھاؤ، حضرت بلال ویسے ہی کھاتے۔ اسی لیے درجہ بدرجہ حضور کے قریب ہوتے چلے، قریب ہوتے چلے گئے۔ اب کتنے قریب ہو گئے معلوم ہے آپ کو؟ مکہ فتح ہو گیا، توجہ ہے کیا سو رہے؟ ہاں ماشاءاللہ جاگ رہے نا، آپ ہی جاگ رہے ہیں غریب لوگ والے بھائی، باقی ماشاءاللہ پیچھے والے بھی جاگ رہے، اللہ کا کرم ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، کیا ہو گیا؟ معمولی بات نہیں تھی مکہ فتح ہونا، حضور کو نماز پڑھنے نہیں دیا گیا۔ 6 ہجری کا جب حضور آئے، صلح حدیبیہ کا پیکٹ ہوا، اگریمنٹ ہوا کہ ابھی اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اور حضور کیسے گئے؟ بچوں بات مت کرو بیٹا، اے بیٹا میرے پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، حضور نکلے مدینے سے، مدینے میں سلطنت قائم ہوگی نا، سمجھ رہے آپ لوگ سلطنت کہاں؟ مدینے میں جب سلطنت قائم ہوگی تو حضور نکلے، صحابہ کو بولے جانور دے لو، صحابہ لے لیے قربانی کے لیے۔ اس کے بعد حضور نے کہا کہ احرام بھی باندھ لو، احرام بھی باندھ لیا، اور جب نکلے تو مشرکین مکہ کا ایک وفد آ گیا اور آ کر روک دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی مکے کو نہیں آ سکتے، مکے کو آئیں گے تو خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ حضور نے کہا کیوں نہیں آ سکتا؟ میں نہیں آ سکتے، آپ اپنے پاس سے کسی کو بھیج دیجیے ہمارے پاس، قریش کے سرداروں کے پاس، کچھ گفتگو ہو جائے، بات چیت ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے، اس کے بعد جائیں گے۔ حضور نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ کر دیا اور کہا جاؤ عثمان تم میری طرف سے جا کر بات کر کر آؤ۔ کہاں بھیجا؟ مکہ، حدیبیہ کے مقام سے مدینے اور مکے کے درمیان حدیبیہ۔ اب صحابہ عمرے کے لیے نکلے، حج کے لیے نکلے، ساری تیاریوں کے لیے نکلے، طواف کریں گے، کعبہ دیکھیں گے،
دل میں جو تمنا ہے، اگر آپ عمرے کے لیے نکل رہے 3 4 5 6 دعوتیں ہوں گے، ہو جاتا اکثر ٹریول ایجنٹ ہاتھ دیتے تھے دعوتیں کر لیے بھائی نکل رہے سنا میں کب فجر سے پہلے فلائٹ ہے، ماشاءاللہ مبارک بھائی، دعا میں یاد رکھیے، اوکے انشاءاللہ ضرور ضرور جاتے بھائی جاتے سب کو سلام کر دیں گے، زور کی نماز میں نہیں کہ کیا ہوا ہے ارے کیا ہوا استاد؟ ٹریول ایجنٹ ہاتھ دے دیا، ایئرپورٹ پہ گیا، ویزا ہی نہیں تھا، ٹکٹ ہی نہیں تھا، اب کتنا اداس رہے گا وہ شخص، ذرا سوچ کتنے دن اس کو تڑپ رہے۔ میں تو نکلا تھا مکے کو، میں تو جا رہا تھا طواف کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، ڈرائیور ایجنٹ نے روک دیا، دھوکہ دے دیا، تو اس کی اداسی کا، مایوسی کا، غم کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ حضور کے ساتھ نکلے، کعبہ نہیں، کعبے کے ساتھ نکلے، وہ جس نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے اس نبی مختار کے ساتھ نکلے ہیں، اور تمنا یہ ہے کہ حضور پہ تکتے رہے اور کعبے کا طواف ہوتا رہے۔ دل میں پتا نہیں کتنی امنگوں نے جنم لیا ہوگا، کتنی خواہشیں ابھر کے آئی ہیں، حدیبیہ پہ روک دیے گئے، سارے صحابہ اداس ہو گئے۔ حضور نے حضرت عثمان کو کہا بات کرنے کے لیے جاؤ، اب یہاں چینوں گوئیاں شروع ہو گئی، کسی نے کہا کہ عثمان قتل کر دیے گئے، کیا کہا؟ تو حضرت عثمان اگریمنٹ بنا کر کہا گیا کہ دیکھو آپ ابھی نہیں آ سکتے، یہ ہمارا اگریمنٹ ہوگا، اگریمنٹ کر لیں گے حدیبیہ کا، بہت امپورٹنٹ اگریمنٹ ہے اسلام کی تاریخ کا، یہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر اگلے سال آ جائیں گے۔ تو حضرت عثمان جانے لگے تو لالچ دیا، قریش کے کفار نے لالچ دے کر کہا کہ عثمان ایک کام کرو، بڑے بزنس مین تھے، اب تم آئی تھے نا، طواف کر لے کے جاؤ، وہ تو رہنے والے بچے کے تھے نا، کا طواف کر لے کے جاؤ، تو ایسے کعبے کو دیکھا، قربان جائیں عشق رسول کے، اور ایسے مشرکی نے مکہ کو دیکھا اور کہا میرے نبی کو چھوڑ کر میں کعبے کا طواف تو کیا ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کہا میں کیا جانتا تھا کعبے کی کیا فضیلت ہے، مصطفیٰ نے بتائی، مجھے کیا پتا تھا کہ خدا کی وحدانیت کیا ہے، میرے حبیب نے بتائی ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ اسلام کیا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ توحید کیا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ سب کچھ صدقہ ہے میرے آقا محمد عربی کا، میں مصطفیٰ کو چھوڑ کر کعبے کا طواف بھی نہیں کروں گا۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم۔ ادھر صحابہ سے حضور نے ہاتھوں پہ ہاتھ لیا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ وہ مل گئے ہیں، وہ طواف ہے، نہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ۔ اور وہ جو بیعت ہوئی ہے نا، وہ بیعت رضوان کہتے ہیں اس کو، اور اس بیعت کا قرآن میں تفصیلاً ذکر ہے، کبھی بیعت کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو بتاؤں گا۔ اب عشق رسول دیکھیے، حضرت عثمان غنی واپس تو آئے، اگریمنٹ بھی ہو گیا، صحابہ سے حضور نے کہا کہ احرام کھول دو، کیا کرو؟ احرام کھول دو۔ صحابہ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ احرام بدلی ہے جائیں گے، کہا سرکار آپ نے کہا تھا باندھ لیا، آپ نے کہا تھا کھول دیا۔ حضور نے کہا باہر ترش والے، کہا ترش والی ہے، سبحان اللہ، حضور باہر کی کیا بات کرتے ہیں آپ، ہم تو آپ کے قدموں پہ گردنیں کٹانے پہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی نے کہا تھا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یوسف آئے جو بھی خالق شہیدیوں سے کہا، قرآن کہتا ہے کہ آٹے میں نیمبو رکھ لو، پھل رکھ لو، یوسف کو دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گی، یہ پھل کا ہاتھ لینا۔ یوسف کو دیکھ کے حسن میں ایسے گم ہو گئے، ایسے گم ہو گئے، نیمبو کو کاٹا، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا کیوں؟ حسن میں وہ کیفیت تھی، کیا تھی؟ یوسف کے حسن میں وہ کیفیت تھی کہ درد نہیں ہوا، محسوس تک نہیں ہوا، انگلیاں کٹ گئی۔ تو کہنے والے نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، زنا کہتے ہیں زنانے کو، انگشت کہتے ہیں انگلی کو، بھائی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سرکار آپ کا حسن و جمال ہوئے کہ آپ کے حسن کے سامنے تو صحابہ کا یہ عالم ہے کہ گردن اڑ رہی ہے، مسکرا کر حضور پہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ بدر کا مارے کا یاد کرو،
وہ حنین کا معرکہ یاد کرو، وہ احد کا معرکہ یاد کرو، وہ غزوات رسول کو یاد کرو۔ اب اس کے بعد کئی سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، کتنی جدوجہد لگی، حضور تو واپس چلے گئے نا صحابہ کو لے کر، پھر لوگوں نے ایگریمنٹ توڑا، ابو سفیان ہی اور اس کے ہم نواؤں نے جب ایگریمنٹ کو توڑ دیا تو حضور نے کہا کہ نہیں، اب بس، اب ہم چلیں گے مکے کو۔ 10,000 کا لشکر جرار ہے، کتنا بولیے؟ 10,000 کا لشکر جرار، اور کس شان سے میرے آقا آئے ہیں۔ آپ لوگ تصور پہ ہیں، حضور کا دھیان ہے، تصور ہے تو گفتگو کرو، صرف ذاتی الفاظ ہو تو مزہ نہیں آئے۔ میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں اور چلنا چاہتے ہیں تو میں یاد کروں، بات ختم کرو۔ جانا چاہتے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، شاہنشاہ صحابہ ہے، نبی پر بر ملنے کے لیے تیار ہے، حضور کے ساتھ تقریباً 20 سال کی مقاصبتیں، دشمنیاں، بدتمیزیاں کا بدلہ لینے کا موقع ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ کو کتنا غصہ ہوگا، اے یار ادھر دیکھو، کیا تم لوگ بیکار ہو، اعزاز غوثیہ نے اتنا ٹرین کر کے پھر ادھر ادھر اسٹیج پہ جو چل رہا چلنے دو، آپ لوگ سننا چاہ رہے تو میں بات کروں، توجہ ہے آپ کی، ادھر ادھر مت دیکھو، آپ کو بھی بولوں گا، ادھر دیکھو، کیونکہ ہم علی کی اولاد ہیں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ آپ علی نہیں ہیں تو علی کی اولاد کی دیکھو، توجہ ادھر رکھیں گے تو بات ہوگی۔ میں نبی کی بات کر رہا ہوں، آپ ادھر ادھر گئے، اتنی افسوس کی بات ہے، دھیان ہی نہیں ہے آپ رسول اللہ کی طرف، توجہ نہیں۔ کیا عاشق رسول بنے، بننا چاہتے ہیں عاشق رسول، پھر توجہ رکھو، اور توجہ کیسے رکھو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے خواب میں حضور آئے اور آ کر کہا کہ اے نعمان، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر کوئی مجھ پر بھول کر درود پڑھے نماز میں تو سجدہ سہو کیوں کروایا؟ حنفی ہے ناصر، معلوم اتنا نہیں ہے؟ کون سے مسلک کے ہو؟ حنفی المشرق مسلک ہو نا؟ 3-4 ہے کیا پورے ہیں؟ ماشاءاللہ دنیا میں 80% حنفیاں ہیں۔ میں نے سمجھتا ہے آپ ایک ہمبلی شافعی مالکی ہوں گے، سب کے ساتھ 80% سے زائد حنفی ہے۔ حضور خواب کیا کہ یہ کیا کیا؟ سجدہ سہو کیوں کروایا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سرکار بات اتنی سی ہے کہ نماز میں درود وہ بھول کر پڑھا۔ دیکھو دوسرے قاعدے میں درود نہیں پڑھتے، راتیات کے وقت پڑھتے، اتنا تو معلوم ہے نا، درود پڑھتے تو کیا کرنا معلوم؟ اگر مغرب کی نماز ہے تو پھر اتحیات پڑھ کے پھر سلام پھیر دینا، ایک سلام، دو نہیں، ایک سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرنا، اس کے بعد اٹھنا، پھر اتحیات پڑھنا، پھر دعائیں پڑھنا، اس کے بعد درود کے بعد پھر سلام کرنا۔ اس کو بولتے سجدے سہو کہتے ہیں، یعنی بھول، اور بھول کی ہوتی شیطان بھٹکاتا، شیطان بھٹکاتا۔ تو یہاں پر تو درود پڑے تھے نا، امام اعظم نے حالت نماز میں بھول کر درود پڑھنے والے کو سجدے سہو واجب فرمایا، تو رسول اللہ نے کہا خواب میں آ کر اے نعمان ایسا کیوں کہا؟ تو عشق دیکھو نعمان بن ثابت کا، ایسا عشق پیدا کرو گے تو بات ملے گی۔ ہاتھ دھو کر کہا یا رسول اللہ، حالت نماز میں درود آپ پر پڑے اور بھول کر پڑے، اے اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ پر کوئی بھول کر درود پڑے، آپ پر درود پڑے تو آپ کو یاد کر کر پڑے، آپ کا تصور جمع کر درود پڑے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بتی بتی پھول پھول، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ ارے نماز میں اگر نبی کا خیال نہ رہے تو نماز نہیں ہوتی، جلسہ ہو جاتا۔ اسی لیے وہ توجہ رسول اللہ کی طرف رکھو، نہ میری طرف رکھو نہ کسی اور کی طرف رکھو، دھیان کدھر رہے؟ مدینے والے آقا کی طرف رہے، تصور کدھر رہے؟ حضور کا رہے۔ اب ہے تصور، اب ہے تو بات کروں گا، ہے تصور جمایا 10,000 کا لشکر لے کر حضور کی شان سے آئے، اور اس شان سے آئے ہیں کہ سراسمگی پھیل گئی، مکے میں ہلچل ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور بدلے لیں گے، مکے سے نکال دیا گیا، صحابہ پہ ظلم کیا گیا، شہید کر دیا گیا،
گھر بار لوٹے گئے، عورتوں کے ساتھ عصمت رضیاں کی گئی، بدتمیزیاں کی گئی، بچوں کو مارا گیا، نبی کو بے گھر کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، شہر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، رسول اللہ پر حملے ہوتے رہے، بدتمیزیوں پر بدتمیزیاں ہوتی رہے، حضور صحن کعبہ میں بیٹھے نماز پڑھ رہے، جانور کی ولادت لا کر حضور پر ڈال دی گئی، سیدہ کائنات آئی اور آ کر اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کر دیا، حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ مولا اب تم سے بدلا لے، حضور مدینے کو چلے گئے، کئی سال گزر گئے، 10 ہجری کے قریب جب پلٹ کر حضور مکے کو آ رہے تو صحابہ کے دلوں میں کتنا غصہ ہوگا، کتنا اینگر ہوگا، کتنا ایک منٹ بہت اونچا تھا، ایک منٹ بہت اونچا تھا، حضور کا مظاہر دستے مبارک یہاں تک نہیں جا رہا تھا تو مولا علی آئے اور کعبے کے اندر ہے، اسی لیے کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے نا، علی کا رشتہ پرانا ہے کعبے سے اور بہت مضبوط ہے، اور جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ویسے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو کعبے سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو حضور نے ہاتھ پکڑ کر علی کا کہا چل علی، اور مولا علی دیکھ رہے ہیں حضور ایک سارے صحابہ باہر ٹھہرے، علی دیکھ رہے ہیں کہ حضور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، دکھ سارے توڑ توڑ کر زمین پر، کچھ تو کچھ ایسے تھے کہ حضور کو دیکھتے ہی سجدے میں گر گئے، کچھ تو ایسے تھے حدیث کا تھا سجدے میں گر گئے، ایک تھا اکڑیلو، ہندوستان کا بڑا دکھ بیٹھ کے پیدا ہوا ہندو ایسا، تو حضور اس کو ایسے ملاحظہ فرمایا تو مولا علی آئے اور جھک گئے، اپنی پشت مبارک پیش کی، کہا یا رسول اللہ میری پشت پر سوار ہو کر کاندھوں پر ٹہر جائیے اور اس بت کو توڑ دیجیے، حضور ایسے مسکرائے، کہا نہیں علی بات ایسے نہیں بنے گی، اے علی آج میں تجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھانا چاہتا ہوں، آج میں تجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب ایک روایت آتی ہے کہ علی تو بوجھ میں نبوت نہیں اٹھا سکے گا، یہ سب ایک روایت ہے، اس پر بھی ایک بہت بڑی علمی بحث ہے، انشاءاللہ قریب اس پر کتاب بھی آنے والی ہے، بس سیدھے سیدھے گفتگو کروں گا۔ حضور مولا کائنات شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ میری مجال کہ میں آپ کے کاندھوں پہ ٹہر جاؤں، میں آپ کے کاندھوں پہ کہاں ٹہر جاؤں؟ حضور نے کہا جتنا کہتا ہوں اتنا کر، حکم کی تعمیل ہو۔ تو اب ذرا سوچیے، چشم تصور سے سوچ رہے آپ، وہ منظر کعبہ ہے، حضور ہے، مولا علی ہے، حضور نے کہا علی آ جا میں تجھے اٹھاتا ہوں، جیسے دولے کو اٹھاتے ہیں نا بارات میں، یار جو ہوتے ہیں نا فرق مسرت سے کہا کہ دولے کو کاندھوں پر بٹھایا، سرکار کو صدیق اکبر نے کاندھوں پر اٹھایا، حضور کو حدیث بات کے الفاظ ہے کہ سرکار صدیق اکبر نے کاندھوں پر اٹھایا اور علی کو نبی نے کاندھوں پر اٹھایا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی، سب کی عظمتیں اپنی جگہ مسلمہ، حضور نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر یہ نہیں پوچھا علی کام ہو گیا تو نیچے آ جا، بت کو توڑ دیا ہے تو آ جا، پوچھا علی کیسا لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوچھا علی، بس بیٹھ جائیے، بیٹھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، یہاں پڑھے حضور مدینے میں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اہل بیتک و ازواجک و ذریتک یا نورا من نور اللہ۔ بات کہاں چھوڑی تھی میں؟ بولے کہاں چھوڑی تھی بات؟ صدر مکہ، مولا علی کانوں پر، حضور نے کیا کہا علی کیسے لگ رہا ہے؟ علی نے کیا کہا یا رسول اللہ اتنی اونچائی پر پہنچ گیا ہوں، اگر چاہوں تو عرش اعظم کا پایا ہلا کر رکھ دوں، آ جا نیچے آ گئے۔ اب کعبہ پاک ہو گیا، وہ آخری گزر گیا تھا، کعبہ بولے پاک ہو گیا۔ اب جب کعبہ پاک ہوا تو حضور آئے باہر، اور جب نماز کا وقت آیا تو کیا کرتے ہیں نماز کے وقت میں؟ بولیے کیا ہوتا؟ اذان کے ذریعے نماز کا اعلان ہوتا۔ اب مکے میں شہر کعبہ میں روسائے عرب ٹھہرے ہیں، جلیل القدر صحابہ ٹھہرے ہیں، سرکار صدیق اکبر ٹھہرے ہیں، حضرت عمر فاروق ٹھہرے ہیں، ذوالنورین سیدنا عثمان ٹھہرے ہیں، مولا علی مشکل کچھ ہے بیٹھا،
مذاق بنا رکھا. تصویروں کا بہت شوق ہو گیا تم لوگ, سمجھانے کے بعد وہی کام کرتے, تماشا بنا رکھا. ادب نہیں ہے. ادب پہلا خریدنا ہے محبت کے قریب. اگر ادب نہ ہو تو بیکار ہے مجلس رسول میں بیٹھنا. صحابہ کیسے بیٹھتے تھے حضور کی محفل میں بتائے. میراث کیوں بنا رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ حضور جلوگر ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور اس محفل میں تشریف لائے. تم پر نظر ڈالے تو تمہاری 7 پشتوں کی زندگیاں بڑھ جائے, آخرت سے بڑھ جائے تمہاری. اور اس مجلس میں بیٹھے تو ویسے ہی بیٹھو جیسے صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے. صحابہ کہتے ہیں حضور کی مجلس میں صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ کبوتر آ کر انڈے دے کر چلے جاتے ان کو پتا تک نہیں ہوتا. سانس لینے تک کی آواز نہیں آتی. یہ سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. پلکوں کا چھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے. وہ سخیرت سے بیٹھے اس لیے کہ رسول ہے. وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اللہ فرما رہا ہے جان لو تم میں میرا نبی موجود ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ کرنی ہے. اب جب ذکر رسول کی محفل ہو, یہ سالم چوک کا جلسہ نہیں, جہاں کہیں ہو ادب سے بیٹھو ورنہ مت بیٹھو. اور بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو تصویریں کیا لے گئے, کیا کام میں آنے والی بہت ہو گئی تصویریں. اب سنو بات. مولا علی مشکل کشا شیر خدا باہر نکل گئے. حضور باہر نکل گئے. سیدنا بلال حبشی جن کے بارے میں آپ سن چکے ہیں نا, ان کا حلیہ سن چکے ہیں نا, ان کا مزاج سن چکے ہیں نا, ان کی قابلیت سن چکے ہیں نا, ان کا بیک گراؤنڈ سن چکے ہیں. سنے کہ نہیں؟ سب سن چکے ہیں. اب جب اذان کی باری آئی تو سب انتظار میں ہیں ہمیں اذان کا موقع دیا جائے. ارے عشق رسول اگر سچا ہو تو کسی پر بھی کرم برداری ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ مقام کا بلند ہو, ضروری نہیں کہ خاندان کا بڑا ہو, ضروری نہیں کہ علمی حیثیت رکھتا ہو, علمی قابلیت رکھتا ہو. حضور نے کہا این بلال, میرا بلال کہاں ہے؟ سناٹا چھا گیا مجمع میں. سارے صحابہ, رؤسائے قریش, منافقین مکہ ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہے اور کہنے لگے اب کیا ہوگا. حضور نے کہا بلال ادھر آ, کعبے کی چھت پر چڑھ جا. علی چونکہ بھائی ہے, علی چونکہ خون ہے, علی کے بارے میں فرمایا لحم کا لحمی و دمو کا دمی. علی تیرا خون میرا خون ہے, تیرا گوشت میرا گوشت. علی کو کاندھوں پہ اٹھایا. بلال سے کوئی خون کا رشتہ نہیں, وفاداری کا رشتہ ہے. کون سا وفاداری کا؟ کہا بلال چھت پہ چڑھ جا. سب نیچے ٹھہرے ہیں. حضرت بلال عاشق رسول کعبے کی چھت پر چڑھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, اب تک جب تک اذان دیتا تھا کعبے کی طرف دیکھتے دیتا تھا, آج کعبے کی چھت پر ٹھہرا ہوں. اے اللہ کے رسول کدھر دیکھو, رخ کدھر کرو. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مصطفیٰ نے فرمایا اے بلال اب تک کعبے کو دیکھ کر اذان دیتا تھا, آج تیرے نبی کے چہرے کو دیکھ کر اذان دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, بستی بستی کھول کھول. نعرہ تکبیر, نعرہ کیا ہے میرے. اور جس جگہ حضور جلوگر ہے نا, علماء محدثین مفسرین فرماتے ہیں, اکابرین ملت اسلامیہ کہ عرش اعظم سے مقدس وہ زمین ہے جس زمین میں مدینے میں میرے نبی جلوگر ہے. سبحان اللہ, سبحان. حضور کا عشق اگر صادق ہو تو تم بھی کامیاب ہو سکتے. بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے ہیں, تم ترقی کی اونچی منزلوں کو طے کر سکتے ہو, لیکن تب ادب چاہیے نہیں کا. بولے کریں گے وفاداری چاہیے, عشق سچا چاہیے. آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا, آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. وہ ایمان کی تپش, وہ حرارت ایمانی کو تمہیں پیدا کرنا ہے. اور یاد رکھو اچھا ہے راتوں کو تم بھوکتے ہو, ریلیاں نکالو,
موٹر سائیکلوں پہ نکلتے میں نہیں روکتا، میں فتویٰ بھی نہیں دوں یا میں کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دوں کہ مت ہو۔ شہزادے غوث اعظم پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں، وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا ہر چیز کو حکمت کے ذریعے دیکھا کرو، کیونکہ جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک میں رہنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اغیار جلوس پہ جلوس نکالتے ہیں، ہم کیا کریں؟ چڑیاں پہن کر بیٹھے گھر میں؟ بولو کیا افسوس کرتے رہے ہائے ان کو دیکھو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ آ گئے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے اسٹرینتھ، کون سے موقع پر نکلو گے؟ بولو یہ میلاد کا جلوس ہے۔ حضرت مولانا سید نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ خود، میں جانتا ہوں کہ آج سے 14 سال پہلے جو سب سے پہلی میٹنگ ہوئی تھی مرکزی میلاد ریلی، کون سی ریلی کی؟ مرکزی میلاد ریلی کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت جلوس نکالتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں اب مرکزی میلاد ریلی کے جلوس کے ہم کنوینر ہیں، ہم فاؤنڈر ہیں، ہم پریسیڈنٹ ہیں۔ میں بولا بیٹا جب آپ کو جلوس کا ہوش بھی نہیں تھا نا تو حضرت جلوس نکالتے۔ سبحان اللہ سبحان حضرت بانیان جلوس ہے، کانسیپٹ جو ہے نا جلوس کا حضرت دیے سو شہر میں سبحان اللہ سبحان۔ اس زمانے میں جلوس نکالے 20-25 سال 25 سال 38 سالہ جلسہ ہے، 25 سال پہلے سلور جوبلی حضرت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 14 ایئرس پہ اتنے ہنگامے کر رہے ہیں، پولیس آفس میں بیٹھ کے لڑ لے رہے ہیں، ہم نکالے تم نکالے۔ میں بولا حضرت کو دیکھو نکالے سے والے خاموش بیٹھے ہوئے، سمجھ رہے آپ لوگ؟ یہ مسائل ہے۔ جلوس نکالو اچھی چیز ہے، نکالو، اس سے عشق کا اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عشق کا اظہار ہوگا، لیکن خرافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ دیکھو میں نے جیسے کہا ہے جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں۔ ہم تو اسی ایقان سے مجلس کو سجاتے ہیں کہ سرکار آپ کی محفل آپ آئیں گے، اور آئیں گے تو محنت چیز ہو جائے گی، ورنہ ہماری تو محنت دری کی دری رہ جائے گی۔ حضور اگر نہ آئے تو کم سے کم توجہ کو فرما دیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے اتنے چاہنے والے غلام دیوانے رات کے 3 بجے بیٹھے ہوں، دور دراز سے آئے ہوں، رات کی نیند قربان کر کے بیٹھے ہیں اور حضور کو خبر نہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھو تو فرشتہ جا کے ٹھہر جاتا، سرکار آپ کا فلاں غلام فلاں کا بیٹا درود پاک کا نذرانہ۔ سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھو، کتنی بار پڑھے ہیں آپ؟ ایسا تو نہیں ہے نا اگر پڑھتے رہو نا جب تک باس چلتا رہے۔ میرے بعد احمد نقشبندی صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا، ولولہ انگیز ہوگا۔ میں چاہوں گا کان سے سنتے رہو، آنکھوں سے دیکھتے رہو، زبان سے یا نعرہ لگاؤ یا درود، کیا کرو؟ درود پڑھو۔ یہ محفل میں بیٹھو تو درود پڑھتے رہو، اور اتنے لوگ ایک ساتھ جب درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے نا فرشتہ بار بار جائے گا، بار بار حضور کی بارگاہ میں ٹھہر جائے گا، سرکار سالم چوک سے سلام آیا، حضور اتنی بار آیا، حضور اتنی بار آیا۔ اگر 1000 آدمی ہیں 1000 آدمی کا درود پہنچاتا رہے گا، حضور کہیں کہ 1000 آدمی بیٹھے ہیں اور 1000 میرے عاشق بیٹھے ہیں، 1000 مجھ پر درود پڑھ، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ میرے دیوانے مجھ پر کیسے محبت کرے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے سوچو، ہاں مجلسوں میں بیٹھو اہل سنت کی تو اپنی محفل کو فروٹفل بناؤ، دنیا کو آخرت کو سنوارو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا اگر حسین ہوگی تو آخرت حسین ہوگی، دنیا اگر خراب ہوگی تو آخرت تو خراب ہوگی۔ ملا جلوس پہ جاؤ تو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا جلوس نکالو جیسا حضرت نکال لب پہ درود پاک کے نذرانے ہیں۔ 5000 آدمی جلوس میں جا رہے ہیں، یہاں سے سالم چوک پھنسی ہو، قمر بھائی کی ہوٹل، اللہ خوب برکت دے ان کو، قمر بھائی کی ہوٹل سے نکلے، تالاب کٹے سے ہو کے، مغل پورے سے ہو کے، مکہ مدینہ چار مینار، 5000 آدمی اگر ہیں اور ایگزامپل، اور 5000 کے لب پر اگر درود کے نذرانے ہیں تو ذرا سوچو وہ منظر کیسا حسین ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راستے میں کتنے فرشتے ہوں گے؟ 5000 ایک فرشتہ آئے گا، ایک درود لے کے جائے گا، دوسرا آئے گا، دوسرا لے جائے گا، تیسرا، لاکھوں کروڑوں انگنت فرشتوں کا نزول اس جلوس پر ہوگا جس جلوس پہ جلوسی درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء
درود پڑھتے ہوئے نکلے، اور جب نکلے تو حضور کو خبر ہو کہ میرا غلام نکلا ہے، میری غلامی کے جذبے سے سب شاد ہوتا، سب چھوڑ چھاڑ کر پیدل پیدل نکل گیا ہے، میری محبت کا نکلا ہے۔ اگر حضور کی چشم عنایت تم پر پڑ گئی تو تمہاری کیا تمہاری 60 پشتوں کی زندگیاں بن جائیں۔ اور برخلاف اس کے ادب میں فرمایا سائلنسر نکال لیے، وہ کمپنی والا سائلنسر فٹ کرا تو دیوانہ ہے، پاگل کتا کر رہا اس کو، سائلنسر لگایا، انہیں سائلنسر لگا کے دیکھے بولا نوائز پولیوشن نہیں ہونا، بیکاز نوائز پولیوشن از ناٹ گڈ فار ہیلتھ، انسان کی زندگی کے لیے مضر ہے، ہانی کارک، انجوریس ہے، لوگوں کو زحمت ہوتی ہے، بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر، پالپیٹیشن ہوتا ہے کسی کا، آواز نکلتے دل گھبرا جاتا، گھروں میں ضعیف لوگ ہوتے ہیں، بوڑھی مائیں ہوتی ہیں، کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی دادی ہوتی ہے، سن رہے ہو غور سے، کسی کی نانی ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہوتا ہے، سائلنسر دیا ڈر 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 چمک کے ہو گیا۔ ضعیف عمر لوگوں کو ویسے ہی مشکل سے نیند لگتی، علی نے کہا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اگر تم ضعیف ہو گے نا تو تم کو پتہ چلے گا کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ میں درد ہوتا ہے، پیر میں درد ہوتا ہے، گولی کھانی پڑتی ہے، تب جا کر ان کو نیند آتی ہے، اور آپ کا سائلنسر ان کو جگا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا بلڈ پریشر بڑھ جائے، کسی کو اینگزائٹی ہو جائے، کوئی کسی کا پالپیٹیشن بڑھ جائے، کسی کی ہارٹ بیٹ بڑھ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مر ہی جائے، اس کا وبال کس کی گردن پر؟ تم تو نکلے تھے نبی کو بنانے، اور آئے ہو تو نبی تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ ناراض ہوگا؟ بولو نوجوانوں، نہیں تو کہو یہ عادت چھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ چھوڑیں گے، سائلنسر نکال کر گاڑیاں نہیں چلائیں گے، سڑکوں پہ راتوں میں شور شرابہ نہیں کریں گے، نکلیں گے تو درود کے نذرانے پیش کرتے نکلیں گے، تم ادھر سے نکلو گے، حضور ادھر سے تشریف لائیں گے اور تمہاری بگڑی برابر ہو جائے۔ یہ میرا پیغام ہے، اس پیغام کو یاد رکھو، راستے کی رکاوٹوں کو دور کرو، محبتوں کو بڑھاؤ، نفرتوں کو دور کرو، بڑے چھوٹوں کا احترام کرو، میرے نبی کے میلاد کی خوشی اپنے تک محدود نہ رکھو، تمام لوگوں کو بانٹو، کیونکہ میرا حبیب، میرا نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ عالم ہمارا نہیں، یہ مصطفیٰ کا عالم ہے، یہ دنیا ہماری نہیں، یہ نبی کی دنیا ہے۔ یہ حیدرآباد کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ تلنگانہ کس کا ہے؟ حکومت کوئی کرے، حضور کا ہے۔ بولو ہندوستان کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ عربستان کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ حضور کا ہے، آسمان کا ذرہ ذرہ حضور کا ہے، کائنات کی ہر شے حضور کے لیے، بلکہ اللہ خود حضور کا ہے۔ تو یاد رکھو، اس رب کو راضی کرنا ہو تو پہلے نبی کو راضی کر لو، حضور تم سے راضی ہے تو اللہ تم سے راضی ہے۔ میرے اس پیغام کو اور میری اس بات کو آپ برا نہیں مانیں گے، بلکہ ایک ناصحانہ، ایک درد مندانہ، ایک آل رسول کی غوث اعظم کی اولاد کی ایک درد مندانہ اپیل سمجھیں گے۔ ایسا نہیں کہ سن لیا اور بھول گئے، نہیں بھولیں گے۔ بولے نوجوان، آپ کا نام کیا ہے دوست؟ رجا کی بڑے اسمارٹ ہے آپ ماشاء اللہ۔ سید جنید صاحب ماشاءاللہ، سید جنید صاحب اگر کوئی بھول جائے تو اب یاد دلائیں، آپ یاد دلائیں کہ انشاءاللہ اس شان سے نکلیں گے کہ لوگ دیکھیں گے اور دیکھ کر کہیں گے کہ اس نبی کے امتی ایسے ہیں تو اس امت کا نبی کیسا ہوگا۔ اللہ رب تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی یقین مستحکم غلامی عطا فرمائے، حضور کی محبت میں جلائے، حضور کی محبت میں موت عطا فرمائے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ہمیں اور آپ کو تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالآخر انشاءاللہ کوشش کی دعا کو حضرت قبلہ کی ہوگی، صدر اجلاس کی، میں بڑی قریب انصاف اس بات کو سمجھوں گا کہ اگر میں منتظمین کمیٹی کے لیے دعا کو نہ رہوں، یہ احمد سالم صاحب ہیں، صلاح الدین صاحب ہیں، افتاح صاحب ہیں، جتنے کمیٹی کے حضرات میں کسی کا نام بھول رہا ہوں تو مجھے معاف رکھیں، جتنے منتظمین ہیں اور جنہوں نے اس جلسے کو بڑی عقیدت محبت کے ساتھ سجایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے جذبے سے سرشار ہو کر سجایا ہے، اللہ سے یہ دعا ہے کہ آپ آمین کہیں گے کہ اے پروردگار اس انتظامی کمیٹی کے جتنے عہدیداران ہیں
جتنے منتظمین ہیں اس جلسے کو منعقد کرنے میں، جن لوگوں نے جس حیثیت سے دانے برنے قدم سکر حصہ لیا ہے، اے اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، ان کی آل میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرما، دین و دنیا میں ترقی عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، کامرانیاں عطا فرما، سرفرازیاں عطا فرما، ہر بلا سے وبا سے پریشانیوں سے کٹھنائیوں سے دشواریوں سے کلفتوں سے آفتوں سے رنجشوں سے ان کی اور تمام حاضرین کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری حاضری کو تیرے بارگاہ میں قبول کرنا، تیرے نبی کی بارگاہ میں سے شرف قبولیت عطا کرنا، اور اس جلسے کو سالم کمیٹی میلاد کمیٹی کے اس جلسے کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرنا۔ جتنے حاضرین آئے ہیں ان میں جو گناہگار ہیں، جو خطاکار ہیں، جو سیاکار ہیں، مولا تیرے نبی کی میلاد کے سب سے ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لفظشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بزرگ زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جو دار فانی سے کوچ کر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ نوجوان نسل کو راہ راست پر لا، صراط مستقیم پر عمل پیرا ہونے کی انہیں توفیق عطا فرما، بے راہ روی سے چھڑا، پروردگار گناہوں کی عادت چھڑا کر ہماری نوجوان نسل کو نیکوکار و متقی و پرہیزگار بنا، تیرا تیرے حبیب کا اطاعت گزار بنا، ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر سنتوں پر ہم سب کو عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک جلا تیرے نبی کی محبت میں جلا، اور جب موت آئے تو تیرے نبی کے چہرے اقدس کی زیارت عطا فرما، اور قبر میں آقا کریم کے چہرے کی معرفت عطا فرما، اور حشر میں آقا کریم کے دامن اقدس کے ساتھ ہم سب کو حشر فرما، ہم سب کو آقا پاک علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت کی اجازت سے